اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نہ دولت ہوتی ہے، نہ کوئی عہدہ ہوتا ہے، نہ کوئی مال وغیرہ ہوتا ہے، لیکن بد نصیبی یہ ہوتی ہے اور بدبختی یہ ہوتی ہے کہ پھر بھی وہ دنیا کے طلبگار رہتے ہیں۔ پلے کچھ نہیں ہے، نہ مال نہ دولت نہ کوئی عہدہ، کچھ بھی نہیں ہے، کنگال ہے، لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ دل میں حسرتیں ہوتی ہیں دولت کی کہ میں امیر بن جاؤں، میں فلاں۔ کسی کو دیکھا نا کہ وہ دولت مند ہے تو اس کی آنکھیں جاگنے لگتی ہیں کہ میں بس میرے پاس بھی مال آ جائے، میں بھی دولت مند بن جاؤں۔ تو فرمایا کہ وہ پکا دنیا دار ہے، ایک ٹکا بھی اس کے پاس نہ ہو، بالکل کنگال ہو، لیکن دل میں آرزویں بھری ہوئی ہوں کہ میرے پاس دولت ہو، میرے پاس سب کچھ ہو۔ تو فرمایا کہ وہ پکا دنیا دار ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ دنیا میں مصیبتیں اور آخرت بھی برباد۔ کچھ پلے نہیں تھا تو دنیا میں بھی مصیبتیں جھیلی، لیکن خواہشاتیں بہت زیادہ تھیں اور ان خواہشات کی وجہ سے آخرت بھی برباد کر دی۔ اور فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی دنیا بھی بڑی خوبصورت گزرتی ہے اور اللہ آخرت میں بھی ان بندوں کو بلند مقام عطا فرماتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے تھے، اکثر آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار بڑا زاہد ہے۔ فرمایا لوگوں کی تو اپنی بات ہے، میرے پاس تو دنیا کا کچھ ہی نہیں ہے، میں کس طرح زاہد ہو سکتا ہوں؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت اگر دنیا کا کوئی بڑا زاہد ہے تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہمارا خلیفہ ہے کہ دنیا ہاتھ جوڑ کر اس کے دروازے کے اوپر آئی اور اس مرد کلندر نے ٹھوکر مار کر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ زاہد تو عمر بن عبدالعزیز ہے کہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے، دولت اس کے سامنے ہے، عہدے ہیں، سارا کچھ ہے، اگر چاہے تو سب کچھ لے سکتا ہے، لیکن کہا کہ زاہد اور پرہیزگار تو وہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس میں رسول اللہ کی رضا شامل ہو، اللہ کے حبیب کی خوشنودی ہے، رب کا حکم ہے۔ فرمایا کہ زاہد تو وہ ہے، اور پھر